آج ہم بیماری سے شفا کی دعائیں پارٹ 2 کریں گے۔ اس سلسلے میں آج کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو مصیبت بھی تمہیں زمین میں اور تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے کھو جائے، اور تم نہ اتراؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کسی خود پسند بہت فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی خبر دے رہا ہے کہ جس طرح اس نے اپنی مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی تھی، وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، زمین پر یا انسانوں پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جانتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے، اور اس کا یہ علم لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی وہ علم نہیں بلکہ پوری طرح ریکارڈڈ ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو وہ پیدا کرنے جا رہا ہے وہ کس کس طرح فنکشن کرے گا، کیا کام کرے گا، کس وقت، کس پر کون سی چیز آئے گی، اور پھر یہ کہ کیا کیفیات ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، کیسے تبدیلیاں ہوں گی۔ یہ سب کچھ لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مخلوق میں اور اللہ رب العزت میں کیا فرق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کتنی زیادہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ایک ذرے سے ذرے کے بارے میں علم، اور آسمانوں اور پہاڑوں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ تو ہے ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی۔ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے کھو جانے پر غم نہ کریں، چاہے وہ ہماری صحت ہو، یا کوئی کسی کی جان ہو، یا کوئی مال ہو، یا کوئی فصلیں ہوں، یا انسان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو۔ کوئی بھی چیز انسان سے کھو جائے تو اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر صبر کرے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے، یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے لیا ہی جا رہا ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ہمیں بہت کچھ دیا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر غرور اور تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کے یہی دو رویے ہوتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، اور جب کچھ مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں رویے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ انسان کو ان دونوں اوقات میں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت زندگی کے اس موڑ پر مجھے اس طرح کی بیماری آئے، یا تکلیف آئے، یا کوئی چیز جائے یا پھر آئے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیفوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم یاد بھی نہیں کرتے، گنتے بھی نہیں، ان پہ شکر بھی کم ادا کرتے، ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ یعنی عام طور پر ہماری جو گفتگو، انٹریکشن، کنورسیشن، میسج ایکسچینجنگ جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں پر مبنی، مسائل پر مبنی، پریشانیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، لیکن زندگی میں ہم نے کیا اچیومنٹس کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا، کیا کیا ہم پر رحمتیں ہوئی، کیسے کیسے ہمیں مواقع ملے، کیسی کیسی نعمتوں میں اس نے رکھا ہوا ہے، اس کا تذکرہ یا تو ہوتا نہیں، یا پھر ہوتا ہے تو فخر اور غرور کے انداز میں ہوتا ہے، اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے، اور یا پھر اس کے ذریعے دوسروں پر برتری جتائی جاتی ہے، جبکہ شکر ادا کم ہی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت جو زمین کو پہنچتی ہے۔ زمین پر کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں؟ جیسے بارشوں کا نہ ہونا اور اس کی وجہ سے قحط سالی، زمین کا بالکل سوکھ جانا، یا پھر زلزلوں کا آنا، یا پھر خسف ہو جانا، یا پانی کا زمین میں اتر جانا، یا پھر سیلاب اور طوفانوں کا آنا، وباؤں کا آنا جیسے کووڈ وغیرہ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے، یا زمین پر لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور جنگیں جیسے یوکرین میں آج کل ہو رہی ہے، یا اور جگہوں پر فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کروں گا اور ان کی مختلف چیزوں سے آزمائش کروں گا، اور یہ چیزیں زمین پر ہوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے، یعنی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها او فی انفسکم
ولا فی انفسکم، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے، یعنی انسان کی جان پر۔ تو صحت کے سلسلے میں یہ آیت میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم جو بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے، جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر، یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو، جو روحانی ہو، کوئی جسمانی ہو، ذہنی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی کرب اور بے چینی اور انگزائٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے، یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے، یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، یہ سب کے سب، یا پھر یہ کہ انسان کہیں سے گر جاتا ہے، یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا پھسل جاتا ہے، یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے، یا انسان کہ جسم میں کسی قسم کا کوئی اضطراب، حتیٰ کہ کوئی خارش ہوتی ہے، یا پھر کسی طرح کی کوئی چبھن سی ہو جاتی ہے، یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریاکٹ کرے گا، اور یہ پھر جو ہم ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ انسان کرتا کیا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کریں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ آبزرویشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرف یہ چیز پھینکتی ہوں یا میں اس کو چھیڑتی ہوں تو یہ کرتا کیا ہے، تو یہ پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا، یہ یوں کرے گا، یوں کرے گا، تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے بعض اوقات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک تو ہم سب اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علم میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کھڑا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے انسان، اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ہاں کا مطلب مصیبت ہے، یعنی نبرأها اس تکلیف کو پیدا کریں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات، یا نفس کی طرف، کہ اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یعنی قرآن مجید کی یہ بلاغت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی وسعت آ جاتی ہے، ایک ہی ضمیر ہے اور اس میں انسان کی سوچ کی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں کی ضمیر ارض، یہ سب مؤنث ہے، اور ہاں کی ضمیر مصیبت کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ مصیبت آئے، اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو، اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یعنی خیر و شر سارا سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا ازلی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واسطہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے، اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں، اور تو میرے حال کو جانتا ہے، اور تو میری تکلیف کو جانتا ہے، تو مجھ پہ رحم فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا واسطہ دے کر، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی کو کہا جائے آپ تو بہت سخی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا؟ یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی؟ تاکہ وہ اپنی سخاوت کا اظہار کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو، لا اعلم یعنی وانت علام الغیوب،
میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، اور تو علام الغیوب ہے. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جب سے پیدا ہوا جب تک ختم ہوگا، سب کچھ اس کے علم ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک واضح کتاب میں، ایک کھلے رجسٹر میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی گئی. اب آپ سوچئے ان چیزوں پر جب آپ ایمان لے آتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. اب یہ جو ہمارا ایمان ہے، اس کے بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی چیز چھو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو بجائے غصے میں آنے کے، فرسٹریشن کا شکار ہونے کے، آپ کے چہرے پہ اسمائل بھی آ سکتی. یہ تو ہونا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک، اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے. جس کے اذن سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے اذن سے شفا ہوگی. جس کے اذن سے یہ مشکل میں مبتلا ہوں، وہی اس کو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. فلا کاشف لہ الا ہو، یہ یقین ہونا چاہیے پورا. جو جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اللہ ہی اس کو تکلیف کو دور کرنے والا ہے، اس کو کھولنے والا ہے، تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے، اسی کے در پہ جائیں گے، اسی کے آگے سر جھکائیں گے، اسی کو پکاریں گے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے یا جس کی اجازت ہے ہمیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. پھر فرمائے ان ذالک علی اللہ یسیر. ہمیں لگتا ہے کتنا مشکل کام ہوگا، یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل. سبحان اللہ، یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے. اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم کھو جانے والی چیز پہ افسوس نہ کرتے رہو، تم سے غم دور کرنے کے لیے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو سمجھ جائے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی وجہ سے آئی ہے تکلیف مجھ پر، اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے، یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، یا یعنی کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں، لیکن کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، یہ بھی ساتھ ہی یاد رکھنا چاہیے. کہ یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند بس کسی کو سزا دے رہا اور کسی کو کچھ جزا دے رہا اور کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہے. ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. اس نے آپ کو کوئی اسپیشل چائلڈ دیا ہے، کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے، کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا والدین کی طرف سے، کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے. تو اگر انسان ایمان لے آئے تقدیر پر تو پھر غم ہلکا ہو جاتا ہے. وجہ بتا دی گئی کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم افسوس نہ کرتے رہو، غمگین نہ رہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، یعنی جو تم سے چلا گیا. تمہاری صحت چلی گئی، تمہاری جوانی چلی گئی، تمہاری ہمت چلی گئی، تم سے کام کا چانس چلا گیا. اللہ کو یہی منظور تھا، آگے موو فارورڈ، آگے چلو، آگے چلو. جو کھونا تھا ہو گیا، اب اس کے پیچھے جان ہلکان نہ کرو. جو ہونا تھا ہو گیا، اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ، آگے کی طرف دیکھو، اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا. کیونکہ انسان ہمیشہ عافیت میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا، ہمیشہ رزق کی فراوانی میں نہیں رہ سکتا. یہ کمی بیشی ہوگی، اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کہ لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا تھا، مکتوب لکھا ہوا تھا، اور اللہ نے کیوں لکھا، پھر انسان اللہ سے بحث نہیں کرتا، اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا؟ جانتے ہیں نا ہم، یہ شیطان کا کام تھا. تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، واضح طور پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں، واضح کلیئر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ میرے وائی می، یہ کیوں ایسا کیا. یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے. اور پھر دوسرا رویہ جو شیطانی رویہ ہوتا ہے، انا خیر منہ، وہ کیا ہے؟ تکبر والا. اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسند، یہ دونوں شیطانی رویے اللہ کو ناپسند ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ،
اس پہ مت خوش ہو، مت اتراؤ، مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی اپنی کسی بھی اسکل پر، اپنی کسی ذہانت پر، اپنی کسی قابلیت پر، اپنے کسی کارنامے پر، اپنی کسی کامیابی پر. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس سے بہتر ہوں، مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے، مجھے زیادہ اچھا فلاں کام آتا ہے. یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو، یا میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے، میرے بچے زیادہ خوبصورت ہیں، میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میرا گھر زیادہ اچھا ہے، میرا یہ. یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں، فخر نہیں کرے. اور اترانا کیا ہوتا ہے اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا. اپنی خوشی کا اظہار منع نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے، اچھا گھر بنایا ہے آپ نے، اچھی گاڑی خریدی ہے آپ نے، کوئی حرج نہیں. کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا، ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا. تو یاد رکھے، انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیف بھی آئے گی، لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے. اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی پر شکر کرتا ہے. اس آیت کو ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے. نہیں، کوشش بھی کرنا اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر ابھارا گیا ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ تمہیں کوشش کرنا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قوت ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے. انسان اپنی صحت کا خیال رکھے، انسان اپنے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرے، چاہے ایکسرسائز ہے، چاہے بریدنگ ہے، چاہے ہیلدی ڈائٹ ہے، یا جو بھی، یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے. تو یہ انسان کے پارٹ پر ہے اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی الٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا. کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشیمانی کا شکار ہوتا ہے، میں تو اتنی زیادہ کیئرفل ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں نے تو کبھی شوگر استعمال نہیں کی تھی، یہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آ گئی، اور یہ نہیں، یہ لکھا تھا اللہ، اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کی یہ بیماری کیوں بھیجی اور اس کے ذریعے آپ کو کیا سکھانا تھا، یا اس کے ذریعے آپ کے کتنے درجات بلند کرنے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے، فخر کرے. یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گھسیٹ گھسیٹ کے چلے، یا ایسی چال چلے، یا پھر اور پھر یہ کہ باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے کہ جس سے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں اور شیخی بگاڑنے والی ہوں. تو بے صبرا کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے، ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لایا گیا، یعنی بہت آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا، حالانکہ صرف 2 سال ہی تھے. تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس تو انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے. یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے، کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بری چیز تھی کہ جس سے وہ یعنی جس کا وہ ذکر کرے؟ نہیں، وہ اس بات کا ذکر کرے کہ اللہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ جن زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر یہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے، اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے. ورنہ مال کے ملنے پر، نعمت کے ملنے پر، اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے. اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کے موقع پہ خوش ہوتے ہیں، نہ کسی غم کے موقع پہ غمگین ہوتے ہیں کہ وہ نیک پارسا نہیں. اگر خوشی کی کوئی چیز ہے، کوئی نعمت ملی، خوشی کا اظہار کرے. فاما بنعمت ربک فحدث، بس لمٹ کے اندر، اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر شیخی بگاڑنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچا کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم کا موقع ہو، کوئی پیارا جدا ہو جائے، کوئی تکلیف ہو اور ہم غمگین نہ ہو؟ یعنی کیا ہم پتھر دل ہیں، ہمارے سینے میں دل نہیں ہے، ہم محسوسات اور جذبات سے عاری ہو جائیں؟ یہ نہیں کہا گیا. ہم غمگین بھی ہوں، ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی، ہم غمگین ہوں، ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی، لیکن حد سے باہر نہیں نکلنا، منہ سے کچھ نہیں نکالنا، اونچی آواز سے نہیں رونا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح بیماری ہے، بیماری میں تکلیف ہے، کوئی پین ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں علاج ہی کوئی نہیں ہے، بس اب آگے کی تیاری کرو، تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں. غم ہے، مایوس نہیں ہونا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے ایک دن کے لیے بھی. جب بنیامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں، امید ہے کہ میرا رب سب کو ہی لے آئے گا. سبحان اللہ. ایسے موقع پر سالوں سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے، اور دوسرا پیارا بیٹا بھی کھو گیا، یعنی چلا گیا ان کے نگاہوں کے سامنے سے، لیکن ان یأتینی بہ جمیعا، اللہ سب کو ہی لے آئے گا. یہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو، وہ صرف حالات کو نہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میں تو، میرا یہ اندازہ ہے، جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. کئی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کچھ نکال کے نتیجہ جمع تفریق کر کے تو دوسرے کو بری خبر سنا دیتے ہیں، یا پھر یہ اتنے سال گزر گئے اس چیز کو، اب تو پھر اب سوچنا ہی چھوڑ دو، اب کیا اس بارے میں سوچنا. نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام کو ہے، اور غم اپنی جگہ ہے، لیکن بچوں کو کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا عن یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ، بچوں میرے پیارے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آخر دم تک کوشش. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کوشش کیا کرتے تھے، بیماری کتنی بھی زیادہ ہو، حد سے بڑھ جائے، ڈاکٹر جواب دے جائیں. اور کل آپ کو نورین جو ایک لیونگ میریکل ہے، آپ کو اس کی اپنی زبانی سننے کا موقع ملا کہ کس طرح سانسیں اکھڑنے لگتی تھی اور کس طرح ڈاکٹرز بالکل یعنی کہ ہوپلیس ہو گئے تھے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ایک نئی زندگی دی، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت لوٹائی، سننے کی لوٹائی، دیکھنے کی لوٹائی، جو کہ اس بیماری میں ساری کھو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی لوٹا سکتا ہے. اس لیے بیماری کتنی بھی شدید ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، مایوسی نہیں، امید رکھے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی. اور اگر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہے تو ایک دن تو نافذ ہونی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، اور سبھی نے جانا ہے کہ اللہ بڑا ہے نا، اس یقین کے ساتھ کہ ٹھیک ہے قانون ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، جیل ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے نا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر انسان بڑا سمجھ کر اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے، نظر لگنا. ہماری عمر، رزق، عمل سب کچھ تقدیر سے ہے، آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے. حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی تقدیر کو بھی بنایا، ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، اور آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا. بیماری بھی تقدیر سے ہے، یعنی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اسی طرح کسی کا عقل مند ہونا اور بے وقوف ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی. پھر موت کا وقت اور جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی، جب وہ اپنے اینڈ مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. کتنے لوگ پلین میں فوت ہو جاتے ہیں، اچھے والے صحت مند سوار ہوتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے، ان کی موت وہاں لکھی ہوتی ہے. اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ احتیاط کرنا توکل کے منافی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں تقدیر میں جو ہوگا نہیں ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے.
مترف کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کے خود کو نیچے گرائے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. کہ بہت سے لوگ خودکشی کو کہتے ہیں جب تقدیر میں خودکشی لکھی تھی تو اس نے کر لیا، اب اس پہ کیا الزام. تو یہ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو جو اپنا اختیار بھی دیا ہے، لیکن تقدیر کیا ہے کہ اللہ کو پہلے سے، تقدیر کا مطلب تھا اندازہ کرنا. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، اللہ کا اندازہ تھا، درست اندازہ تھا کہ یہ شخص، اس کو یہ اور یہ مشکل آئے گی اور یہ اس کا جو حل ہے وہ خودکشی میں ڈھونڈے گا. یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کے اوپر زبردستی لکھ دیا کہ نہیں تم ضرور خودکشی کرو. یہ اللہ کا علم ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لوگ کس طرح بہیو کریں گے، اپنے جو ان کو جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں، جو وسائل ان کو دیے گئے ہیں، جو زندگی ان کو دی گئی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بچاؤ اختیار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے میری قسمت میں تھی، مجھے ملنی ہی تھی. اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا، اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. توکل اسباب کے منافی نہیں، یا اسباب توکل کے منافی نہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توکل نہ کریں اور اسباب پہ بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں کر لوں گی. نہیں، اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. میرا بھروسہ اللہ پہ، اللہ مجھ سے کروائے گا، میں کوشش کروں گی، کروائے گا اللہ. دوسری بات یہ، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ ہی کو پکاریں، فوراً دعا مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، تو پھر اس سے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ اسے دور کر دے. اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا نہیں، وہ کر سکتا ہے، لہٰذا پھر اسی کی طرف جائیں، اسی سے مانگیں اور زیادہ مانگیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو دعاؤں کی کثرت کر دینی چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور پھر پورا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، کسی ڈاکٹر پر، کسی انسان پر نہیں کہ یہ کر دے گا میرے لیے. کہ ان انسانوں کی کوشش بھی اللہ کے اذن سے ہی کامیاب ہوتی ہے. انسانوں کو عقل کس نے دی؟ جس عقل کے ساتھ وہ دوائیں استعمال کرتے، وہ جو دوا بنی ہے وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ سارا سبسٹینس جو تھا، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ ہی کو کافی سمجھے، اور پھر اللہ ہی طبیب ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہ حالات بہتر ہونے کے لیے انتظار کریں صبر کے ساتھ. آپ دیکھیں تکلیف آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی گلا پکڑا جاتا ہے، اچانک ہی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے اچانک، لیکن جاتے جانے میں ٹائم لگتا ہے. ہر بیماری کے جانے میں انہیں میریکلز اب الگ ہوتے ہیں، لیکن یعنی جو اسباب کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. کیونکہ انا کل شیء خلقناہ بقدر ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا کہ کون سا کام کب ہوگا. پھر یہ کہ مومن تکلیف آنے پر، بیماری آنے پر مایوس نہیں ہوتا، مایوسی نہیں، کیونکہ اس کا رب رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں. اچھا، اس میں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا. آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری، تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسخ سی ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں. لہٰذا
اگر ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی چوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں. یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بیزار بھی کر دیتے. دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سن کے؟ آپ اچھی باتیں کریں، دل خوش کریں. ہاں اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے. لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کھول کے نہیں بیٹھ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر طرح طرح کی آپ کو مفت دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو بیک وقت ساری بھرمار کر دیتے ہیں ہم اور پھر نہ کہیں کبھی نہیں رہتے. اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے، کسی عقل مند انسان کے سامنے، کسی تجربہ کار شخص کے سامنے، کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اس نے نہیں دینی مجھے، لیکن یہ رہنمائی کرے گا. تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر ایک کے سامنے بیماری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس الحمدللہ کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلدی صحت ہو جاتی. پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر بالکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ منہ سے برے الفاظ کبھی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا باس، کوئی بات نہیں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، یعنی جسم سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی. آپ دیکھیں نا بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں، آپ کی سکن پہ آ جاتی ہیں. تو وہ اصل میں صرف سکن نہیں ہوتی بیمار، وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمٹمز باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر لیں. تو یہ اس بیماری کا سرفیس پہ آ جانا، اس کی مثلا سر درد شروع ہو گیا آپ کو، تو آپ یہ سر درد صرف سر درد نہیں ہوتا، there is something wrong either with your stomach or something else. تو پھر جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سر درد کی وجہ کیا، انویسٹیگیٹ کرتا ہے. تو لا باس طہور انشاءاللہ، یہ جو سرفیس پہ بیماری آئی ہے اسے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ اندر چھپی رہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم خوش باش پھرتے ہیں، بس ذرا سی چیز نظر آ جائے صحیح تو پھر ہمیں ہول پڑنے لگتے ہیں. تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ اب رستہ کھل گیا ہے علاج کا، صفائی کا رستہ، تزکیے کا رستہ کھل گیا. اور پھر یہ کہ انسان فوراً یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بھی، یعنی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی. اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے. اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے، موت نہ مانگی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے، کیونکہ موت تو اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے نا، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی، یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک اعمال کا وقت مل جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا. اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں. اور اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا. اگر تم برا سوچتے ہو تو پھر برا ہی نتیجہ نکلے گا، اور اگر تم اچھا سوچتے ہو، آپٹیمسٹک ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. پھر پلٹ کے بات انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھے جو وعدے اس نے اپنی کتاب میں کیے ہیں. شعراوی جو ایک ایجپشن مفسر ہیں، ان کے لیکچرز موجود ہیں، بس یہ کہ کلوکیل عربک میں دیتے ہیں تو سمجھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کے تفسیر کا ایک انوکھا ہی انداز ہے، بہت گہرائی میں بات کرتے ہیں اور بہت عمدہ چیزیں خزانے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان 4 لوگوں پہ حیران ہوں جو 4 چیزوں سے غافل ہیں. میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو کسی غم میں مبتلا ہے، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے. ہم نے اس کا غم دور کر دیا، یعنی یونس علیہ السلام کا. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ غم کا علاج ہے اس آیت کے اندر، تسبیح کے اندر، تو وہ تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جسے کسی تکلیف سے آزمایا گیا، یعنی کوئی بیماری آئی اس پر، کہ وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. وکشفنا ما بہ من ضر، اور جو کچھ تکلیف اسے تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ایوب علیہ السلام کی سنتا ہے تو ہماری بھی سنے گا. ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا کی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو خوف سے آزمایا گیا، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. تو یہ غم اور اس سے غم دور کرنے والی اور فکر و پریشانی دور کرنے والی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا، یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ چال چلی ہو، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا. یہ یعقوب علیہ السلام نے پڑھی تھی یہ آیت کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور اسی طرح سورۃ غافر میں بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. ہاں یہ رجل المؤمن نے یہ آیت پڑھی، رجل المؤمن جو تھا اس نے یہ آیت پڑھی تھی جب وہ فرعون کے دربار میں اس نے حق بول دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ نے اس کو بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا. جس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں بھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا. روزہ تو رکھ لیتے پھر یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کے شکرانے کا. تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں راضی ہوں، میں آپ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوں. کیونکہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، حدیث میں آتا ہے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا رہتا ہے کہ کیا امتحان کا بندہ کیا کرتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اسکول میں تھے نا چھوٹے چھوٹے، تو بعض اوقات بچے کوئی اپنے ساتھ سویٹس لے آتے کچھ لے آتے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی دو، ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی چکھاؤ. تو بچے عموماً اسٹنجی ہوتے، کہتے ہیں کیوں نہیں دینا، تو کہتے اوہو ہم نے تو صرف تمہارا دل دیکھا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا شاید اس طرح کہ تمہارا دل دیکھتے. تو وہ اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے جو بچہ شیئر نہیں کرتا تھا یا اکیلے بیٹھ کے لنچ کر لیتا تھا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دل دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک چیز دیکھتا ہوں اور پھر اس سے مانگتا ہوں کہ دے دو میرے راستے میں، تو پہلے دیکھے کرتا ہے کیا. تو بہرحال مصیبت پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خاص شاکرین میں سے ہوتا ہے.